وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، تو ہم کر دیتے ہیں ان کے درمیان، آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں مانتے آخرت کو، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم کر دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، اکنۃ، ایک پردہ، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، کہ اور ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ، یہ کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کے قرآن میں، وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں رَبَّكَ، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفورا، نفرت سے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پچھلے اسباق کے اندر بھی ہم نے جو ہے مشرکین کا جو ہے وہ ذکر پڑھا تھا، اور اللہ رب العزت نے نیک اعمال بھی بیان فرمائے تھے کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ نیک اعمال ہیں۔ اور پھر اب یہاں پر اللہ رب العزت انہی مشرکین کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی، جب آپ ان کفار اور مشرکین کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور پردہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر جو ہے ایک ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ بوجھ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے قرآن کی تلاوت تو سنیں گے لیکن وہ قرآن جو ہے ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور وہ آپ کی نبوت کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اور اللہ نے یہ پردہ ان کے کانوں پر کیوں ڈالا ہے؟ اس وجہ سے ڈالا ہے کیونکہ وہ حق بات کو سنتے تھے اور اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو قرآن کریم کی شروع کی جو آیتیں ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ایک شان نزول ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، جو شروع کے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ لہب نازل ہوئی، تو اس سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ بھی آیا ہے اور ابو لہب کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو ایک محفل کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود تھے، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ بیوی جو ہے اس کا نام ام جمیل تھا، قرآن میں اس کا جو ذکر ہے ام جمیل کے نام سے ہے۔ تو وہ اس مجلس کے اندر آ گئی، اور رشتے میں یہ کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی یہ، لیکن کافرہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی تھی۔ تو جس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کے اندر موجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ام جمیل کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، یعنی اس محفل سے آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جو عورت ہے ابو لہب کی بیوی، یہ بڑی بد زبان ہے، بد لحاظ ہے، اور یہ آپ سے ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، میرے اور اس کے درمیان اللہ ایک پردہ حائل کر دیں گے، ایک آڑ جو ہے اللہ پاک بنا دیں گے۔ تو آتا ہے روایت میں، جب وہ مجلس میں آ گئی ام جمیل جو تھی، تو آنے کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ اے ابو بکر، آپ کا جو ایک ساتھی ہے جو ہماری مذمت کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، مراد یہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محفل میں موجود تھے، تو پوچھنے لگی کہاں ہے وہ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ
نبی تو کوئی شعر کہتے ہی نہیں، نبی کوئی شاعر تو نہیں تھے جو شعر کہتے ہیں۔ اور کہا کہ جو ہے شعروں کے اندر تمہارے بتوں کی یا تمہارے لوگوں کی برائی ہے، لیکن وہ تو کبھی شعر نہیں کہتے۔ تو وہ اسے نبی کو ڈھونڈا محفل میں، اور یہ کہتے چلی گئی کہ اے ابو بکر تم بھی اس کی تصدیق کرنے والے، یعنی وہ جو کہتے ہیں وہی تم کہتے ہو بس۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ محفل سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ام جمیل نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ ام جمیل یہاں موجود رہی تو ایک فرشتہ اور میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا، کہ آڑ کر دی اللہ نے اس کی آنکھوں کے اوپر، ایسا پردہ ڈال دیا جو اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تھے کہ مشرکین آپ کو نہ دیکھ سکے، تو آپ قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے، اور ان 3 آیتوں کے اثر کی وجہ سے کفار آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان 3 آیتوں کے اندر ایک آیت سورہ کہف کی ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ نحل کی ہے، اور تیسری آیت جو ہے وہ سورہ جاسیہ کی ہے۔ تو ان 3 آیتوں کا یہ ایک عمل ہے جو نبی علیہ السلام کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں سے چھپنا چاہتے تھے تو یہ قرآن کریم کی 3 آیات پڑھ لیتے تھے، ایک کہف کی، ایک نحل کی، اور ایک جو ہے وہ سورہ جاسیہ کی۔ تو اس شخص نے جب میں نے اس شخص کو یہ وظیفہ بتایا، عمل بتایا، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی ضرورت سے ملک روم جانا تھا۔ میں وہاں گیا اور ایک زمانے تک جو ہے میں وہاں رہتا رہا۔ پھر جب روم کے کفار نے مجھے ستایا تو وہاں سے میں بھاگ نکلا، تو ان لوگوں نے میرا تعاقب کیا۔ اس پر اس شخص کو یہ روایت یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس نے بھی جو ہے 3 آیتیں یہ پڑھیں۔ اللہ نے ان 3 آیتوں کی برکت سے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر یہ چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن کھڑے تھے، لیکن دشمن انہیں نہیں دیکھ سکے۔ اور اسی طرح اور بھی تاریخ میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ضرورت کے موقع پر ان آیات کو پڑھا، اللہ نے انہیں دشمن کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے ساتھ اگر سورہ یاسین کی بھی ایک آیت ملا لی جائے، اور وہ آیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر پڑھا تھا، اور آپ دشمنوں کے درمیان میں سے نکل گئے تھے، بلکہ دشمنوں کے سروں کے اوپر آپ مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، پھر بھی دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ تو فرمایا کہ اگر سورہ یاسین کی بھی یہ آیت پڑھ لے تو دشمنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کی آیت کا جو ہے وہ شان نزول یہی تھا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک، تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ، حجابا مستورا، کہ ایک پردہ ہے چھپا ہوا، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب آپ جو ہے ان کو قرآن سناتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ ہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے آنے والی آیات کے اوپر غور نہیں کرتا اور وہ اپنے کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر غفلت کے ایسے پردے ڈال دیے کہ اب یہ نبی ان کی محفل میں موجود ہوتے ہیں، نبی کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کو قبول کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ اور اللہ نے فرما دیا وفی آذانہم وقرا، کہ ان کے کانوں کے اندر کیا ہے، بوجھ ہے، کہ کانوں سے سن کر بھی وہ قرآن کے اوپر اور نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آ سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں اکیلا کر، وَلَّوْا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت سے، کہ یہ تو بہت سارے خداؤں کے قائل تھے، لیکن قرآن میں بار بار ایک چیز کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔
تو جب آپ ان آیات کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور آپ کی طرف سے جو ہے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون به، کہ جس چیز کو وہ سنتے ہیں، یستمعون الیک، جس وقت وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو اتباع کرتے ہو ایک جادو کیے ہوئے انسان کی، ایک جادو کیے ہوئے شخص کی. اور آگے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فغلوا، پھر وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پھر وہ نہیں طاقت رکھتے راستے کو پانے کی. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، ہم اسے خوب جانتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ سرگوشیوں میں جو باتیں کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہ ہم ان کی ان سرگوشیوں کو بھی سنتے ہیں، ان کے دلوں کی باتوں کو بھی سنتے ہیں. اور یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو یہ کہتے تھے کہ تم تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لگ گئے ہو، تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جو کہ لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، مجنون ہو گیا ہے. مسحور کا معنی ہے یہاں مجنون، پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ، کیونکہ نبی کو پاگل کہا کرتے تھے، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں سب کچھ سنتا ہوں. اور انظر، یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسے مثالیں، یعنی کیسے کیسے آپ کے نام رکھتے ہیں. یہ تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے. اب جب انہوں نے نبی کی عزت ہی نہیں کی تو یہ نبی کا دین قبول کرنے کی انہیں کیسے توفیق ہوگی. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ان کو ایمان قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی اللہ نے وہی ختم کر دی. اور آگے فرمایا وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور چورا چورا، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے. تو یہ مشرکین کا اعتراض ہے. قرآن کریم میں جو ہے بہت دفعہ اس جو ہے وہ اعتراض کو بیان کیا گیا ہے کہ بابر یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری کیا ہو، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، پھر جو ہے تمہارا رب ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ایسا تو بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ، تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدہ، یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور خلقت جس کو تم مشکل سمجھتے ہو اپنے سینوں کے اندر. فَسَيَقُولُونَ مَن یُعِیدُنَا، پھر اب وہ کہیں گے کہ کون لوٹایا کر لائے گا ہم کو. قُلِ الَّذِی فَطَرَکُم، آپ کہہ دیجئے کہ جس نے، قل آپ کہہ دیجئے، الذی، جس نے، فطرکم، پیدا کیا ہے تم کو، اول مرۃ، پہلی مرتبہ. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے. اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ، او حدیدن، یا لوہا بن جاؤ، تم پتھروں کے بن جاؤ. ابھی تو انسان کو اللہ نے کس سے بنایا، انسان کے جسم میں گوشت اور ہڈیوں سے مل کر بنایا ہے. اور گوشت اور ہڈیاں ایک جو ہے ہڈی بھی ٹوٹنے کی طاقت رکھتی ہے اور گوشت بھی جو ہے وہ ختم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر تم جو ہے پتھروں کے بن جاؤ، اب تمہارے جسم اگر پتھروں کے بھی بن جائے، اور پھر آگے فرمایا حدیدن، یا تمہارے جسم جو ہے وہ لوہے کے بن جائے، اور آگے فرمایا او خلقن، یا اور کوئی مخلوق جن کو تم مشکل سمجھتے ہو کہ تم پتھروں کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، یا پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ کوئی جو ہے ایک زیادہ طاقتور چیز ہو جو تمہارے نزدیک بہت مضبوط ہو، اگر تم اپنے جسم کو
لوہے پتھروں کے یا اس مضبوط چیز کا بھی بنا لو، اور تو اللہ اس صورت کے اندر بھی تمہیں مارے گا اور مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حالانکہ انسان اپنے آپ کو پتھر کا نہیں بنا سکتا یا لوہے کا نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے یہ چیلنج دیا ہے ان کو، اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تم جو ہے کسی بھی مخلوق کی شکل اختیار کر لو، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور کیسے؟ الذی فطرکم، جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ بھی آسان ہے تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے آپ کی طرح، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب ہوگا، یوم یدعوکم، جس دن تمہیں بلایا جائے گا، فَيَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، پس تم تعریفیں کرتے ہوئے آؤ گے اس کی، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑی سی ہوئی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی کہ یہ ہم ان کو دوبارہ تو زندہ کریں گے، لیکن یہ جو آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کب ہوگا، یعنی دوبارہ زندہ کب کرے گا اللہ، اگر زندہ کر رہے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، جو برسوں پہلے گزر چکے ہیں، ان کو تو تمہارے رب نے کبھی زندہ نہیں کیا، تو ہمیں تمہارا رب کب زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ ان کو کہہ دیجیے کہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان جب قیامت میں زندہ ہوگا تو وہ وقت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اور پھر آگے کا منظر بیان فرمایا کہ جس دن تمہیں جو ہے پکارا جائے گا۔ اب پکارنے کا جو دن ہے وہ ہے قیامت کا، کہ جب اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کو حشر کے میدان کی طرف بلائے گا، اور یہ بلانا کس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے پہلا سور پھونکیں گے تو پھر ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے مردے جو ہے وہ زندہ ہو کر میدان حشر کے اندر جو ہے جمع ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک کسی فرشتے کے ذریعے جو ہے سارے انسانوں کو جو ہے وہ کیا کریں، جمع کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم کو تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اچھے رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ہمیں ان ناموں کے انتخاب میں بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اسلامی رکھنے چاہیے، وہ اسلامی نام یا تو پیغمبروں کے ہوں یا صحابہ کے ہوں یا صحابیات کے ہوں۔ آج کل جو ہے نئے سے نیا نام رکھنا فیشن بن چکا ہے، لیکن حقیقت میں قیامت کے دن انسان کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی آسمانوں کے اوپر جب انسانوں کی روحوں کو لے کر فرشتے چڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہر آسمان کے اوپر اس فرشتے جو ہے وہ نام پوچھا جاتا ہے کہ کس کو لے کر آئے ہیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن جب پیشی لگائیں گے تو بھی انسان کا نام پوچھا جائے گا، جس کا نام جتنا جو ہے یا تو اللہ کے ناموں کے قریب ہوگا یا نبیوں کے ناموں کے، نیک لوگوں کے ناموں کے قریب ہوگا، تو ان ناموں کی برکتوں سے بھی اللہ کا فضل جو ہے وہ کیا ہوگا، انسان کو حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ آگے فرمایا فَيَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، کہ وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو مطلب کیا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن سارے مومن اور سارے کافروں کو جمع کیا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جو ہے وہ اٹھیں گے، اور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار اپنی جب قبروں سے نکلیں گے تو وہ بھی کہیں گے سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک، حالانکہ دنیا میں تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن
قیامت کے دن جب قیامت کو دیکھیں گے اور سارا جس چیز کو جھٹلاتے تھے دیکھیں گے تو اللہ کی حمد کرنے کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور لیکن اس وقت ان کفار کو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے حمد و ثنا، ایمان اور اعمال کو پسند کیا تھا۔ اور جو ہے جب شروع میں سارے انسان قبروں سے نکلیں گے، چاہے مومن ہو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، کافر ہو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس وجہ سے کہ شاید آج ہمارے لیے کوئی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن جب ان کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو سارے کافروں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، ایمان والوں سے الگ کر دیا جائے گا، جیسے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو ان کا اس دن تسبیح کرنا، ذکر کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ بات کہیں جو بہتر ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے لوگوں کو ایک ادب سکھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی یہ کفار آپ کی مصیبت بیان کرتے ہیں، آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے وہ الزام لگاتے ہیں، آپ اپنے جب کفار کو جواب دیں تو وہ جواب ایسا ہونا چاہیے جو کہ اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو، اخلاق کے اعتبار سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اگر وہ مسلمانوں کو یا آپ کو جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان کی جیسی بد زبانی جو ہے ان سے نہ کیجیے۔ تو یہ امت کے لوگوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ فساد کے اوپر یا گالی گلوچ پر یا کسی بھی طریقے سے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو بدلے میں ہمیں یہ اخلاق سکھائے گئے کہ تم اس جیسی زبان استعمال نہ کرو، بلکہ التی ہی احسن، تم کہو بہتر بات اس سے، کیونکہ جب ایک شخص فساد کی بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور دوسرا شخص بھی اسی کی زبان میں اس کو جواب دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان ان کے درمیان جو ہے وہ فساد ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ یہ تعلیم جو ہے اللہ کے نبی کو کیوں دی گئی؟ یہ کیوں سکھایا گیا کہ ان کی بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی والا جواب نہ دیجیے، یعنی گالی کا جواب گالی سے نہ دیجیے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کفار کو اگر آپ ان کی زبان کے اندر ہی جواب دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت کا ملنا تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی، لیکن آپ اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اور پھر فرمایا ربکم اعلم بکم، کہ تمہارا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے، اور جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کو بھی تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اللہ خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، وَإِن یشاء یعذبکم او ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نگہبان، کہ نبی آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے، اور جو ہے ان میں سے جن کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی، اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہدایت میں نے دی ہے نہ آپ کے ہاتھ میں نے عذاب دیا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو وہ رحم کر دے تم پر کہ ایمان قبول کر لیا تو رحم ہے، اور اگر ایمان قبول نہیں کیا یعذبکم تو عذاب ہے۔ آپ
جو ہے صرف ان کو کیا ہے آپ کے ہاتھ میں نے ہدایت نہیں دی اور جو ہے آپ کو میں نے ہدایت کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ صرف دین کی دعوت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ اور آگے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور البتہ تحقیق افضل کیا ہم نے بعض پیغمبروں کو علی بعض پیغمبروں کو، وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ یہاں پر یہ جو بد کلامی کا جو ذکر آیا کہ آپ جو ہے اپنے ان لوگوں سے جو ہے بدزبانی نہ کیجیے، تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو اس گالی کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سخت جواب دیا، گالی نہیں دی معاذ اللہ، بلکہ کوئی دوسرا جو ہے سختی کا جواب دیا، اور حضرت عمر نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور اس قتل کے نتیجے میں خطرہ ہو گیا کہ 2 قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اس واقعے کے اوپر فوراً اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی کہ مسلمانوں، نبی کو حکم دیا لیکن اصل امت کے لیے تھا کہ آپس کے اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کرو۔ ایک اگر بالکل جو ہے اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہا ہے تو تم اس کے درجے کے اوپر آ کر بات نہ کرو، کیونکہ اس طریقے سے شیطان آپس میں جنگ اور فتنہ اور فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ نبیوں میں سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے، سارے ہی نبی اللہ کے نزدیک جو ہے افضل ہے، لیکن پھر بھی نبیوں کے اندر بعض نبیوں کو آپس میں جو ہے اللہ نے فوقیت دی ہے، اور جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت بھی تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا کی، اس کتاب کا نام زبور تھا، اور زبور جو تھی اس میں 150 سورتیں تھیں۔ ہماری سورتیں کتنی ہیں؟ 114، اور ان کی جو سورتیں تھیں 150 سورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی آپ کہیے قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ، کہ تم جن کو پکارتے ہو، زَعَمْتُم گمان کرتے ہو، مِّن دُونِهِ تم گمان کرتے ہو ان کے علاوہ، اس کے علاوہ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، بس وہ نہیں اختیار رکھتے، وہ نہیں مالک ہیں کہ وہ دور کر دیں یا کھول دیں تکلیف کو، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ تبدیل کر سکتے۔ یہاں اللہ پاک نے اس آیت میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی امت کے جو مشرک ہیں، نافرمان، ان کو بتائیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کے بتوں کو معبود بنا رہے ہو، اسی طرح یہ تو فرشتے اور جو جنات تھے ان کو بھی اللہ کا شریک بناتے تھے نا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جو جنات میں مؤنث ہوتی تھیں، مذکر و مؤنث جنات میں بھی، تو جنات کی جو مؤنث ہوتی تھیں یعنی جنات کی جو بیویاں ہوتی تھیں، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جیسے فرشتوں کو یا جنات کو اللہ کا جو شریک بناتے ہو، تو جب تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے تو دیکھو تم اگر فرشتوں کو آواز دو
اور یہ جنات کو آواز دو کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو کیا کر دیں، دور کر دیں۔ تو یاد رکھو کہ نہ فرشتے تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ جنات نہ ہی وہ پتھروں کے جو بت ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ولا تحویلا، نہ ہی وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، ویخافون عذابہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، کہ بے شک عذاب تیرے رب کا ایک ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ فرمایا کہ تم فرشتوں کو اور جنات کو پکار کر تو دیکھو، یہ فرشتے تو خود اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور جنات جو ایمان والے جنات ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں یہ مخلوق بھی کیا کرتی ہے، اللہ ہی کو پکارتی ہے، اور یہ مخلوق تو خود عبادت اور کے اندر لگے رہتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو جب یہ خود جنات جیسی مخلوق، فرشتے جیسی مخلوق اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اور یہ جنات جیسی اور فرشتوں جیسی بڑی طاقتور مخلوق بھی اللہ سے ڈرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں بھی کیا کرے گا، عذاب دے گا۔ تو تم جو مخلوق فرشتے اور جنات جیسی مخلوق مجھ سے ڈرتی ہے، تم اس مخلوق سے مدد مانگتے ہو، تو یہ تو بے وقوفی کی جو ہے انتہا ہے۔ جب یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے تو تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ اتنی بڑی مخلوق اپنی ضرورتوں میں، اپنی تکلیفوں کے دور کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، تو تم جو ہے ان کے محتاج کیوں ہو؟ یہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ خود اپنی مشکلوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو تم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور آگے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی ایسی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیں گے اس کو، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم عذاب میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے کسی سخت عذاب کی، کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نافرمانوں کو بتا دو کہ کفار کی تم سے پہلے بھی بہت سی بستیاں تھیں، ہم نے ان بستیوں کو، ان قوم کے لوگوں کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اگر یہ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے باز نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے ہم ان کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور ان کو بھی سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ اور اے نبی آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ قیامت کے دنیا میں ہی آزمائش کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ہلاک کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کا انجام بھی دنیا کے اندر بھی برا ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی برا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہم نے اس لیے اور نہیں روکا ہم نے، وَمَا مَنَعَنَا اور نہیں روکا ہم نے، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کہ ہم بھیجیں نشانیاں، إِلَّا مگر أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ مگر یہ کہ جھٹلایا ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اور دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی، ناقہ اونٹنی، مُبْصِرَةً ان کو سمجھانے کے لیے، فَظَلَمُوا بِهَا پھر ظلم کیا انہوں نے اس پر، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور نہیں ہم نشانیاں بھیجتے، إِلَّا
تخویفا مگر ڈرانے کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کفار مشرکین کے جو ہے وہ فرمائشی معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم پہلے بھی سبق کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام کو دو قسم کے معجزات ملا کرتے تھے۔ ایک تو معجزے وہ ہوتے تھے کہ جو اللہ اپنی مرضی سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے تھے تاکہ نبی کی سچائی کی گواہی مل جائے۔ جو لوگ مان لیتے تھے تو وہ نفع میں رہتے تھے، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے تو ان کو اللہ پاک اور مہلت دیا کرتے تھے کہ شاید ہی مان لیں۔ یہ تھی معجزے کی پہلی قسم جس کو اللہ اپنی مرضی سے خود دکھاتے تھے، اور معجزے کی دوسری قسم یہ ہوتی تھی کہ ان کفار اور مشرکین کوئی مطالبہ کرتے کہ ہمیں یہ چیز دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ یہ ہوتے تھے فرمائشی معجزے۔ ان دونوں معجزوں کے اندر فرق یہ ہوتا تھا کہ جو معجزے اللہ پاک اپنی مرضی سے نبی کے ہاتھ پر دکھاتے تھے تو اگر کوئی شخص اس معجزے کو مان کر مسلمان نہیں ہوتا تھا تو اللہ پاک اسے فوراً ہلاک نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے توبہ کی اور ایمان قبول کرنے کے لیے مزید مہلت دی جاتی تھی۔ لیکن جن قوموں نے فرمائشی معجزے طلب کیے اور پھر ان معجزوں کو اللہ نے دکھا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم جو ہے ایمان لے کر نہیں آئی، تو اللہ نے اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، جیسے کہ قوم صالح، جسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ جو قوم سمود تھی، قوم سمود جو تھی، اس نے جو ہے وہ صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے صالح، ہم تجھے نبی اس وقت مانیں گے کہ جب جو ہے یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی جو ہے پہاڑ میں سے نکل کر اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، اگر تو یہ ہمیں کر دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ اب دیکھیے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا، یہ تو ایک عقل سے بعید بات ہے، ناممکن بات ہے کہ کسی بھی جانور کی پیدائش کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ کسی پہاڑ کے اندر سے جو ہے کوئی جانور نہیں نکلا کرتا، لیکن انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، اور پہاڑ میں سے جو ہے وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، اور اس کے بعد اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے حکم دیا، جب معجزہ دکھا دیا، حکم دیا کہ پانی کی جو ہے باری مقرر تھی، وہاں ان کی قوم کے اندر جو ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا، تالاب تھا، جس میں ان کی ضرورت کا پانی بھرا رہتا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک دن پانی پینے کی جو باری ہے وہ اونٹنی کی ہے، اور دوسرے دن پانی پینے کی جو باری ہے وہ قوم کے لوگوں کی ہے، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی کی، تو کوئی بھی انسان جو ہے اس حوض میں سے پانی نہیں لے سکتا، اور جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی تو حوض کا سارا پانی پی جاتی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، قرآن میں سے ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی تھی، سارا پانی پی دیتی تھی۔ تو قوم سمود جو تھی ایک بدبخت قوم تھی، اس میں سے ان لوگوں نے منصوبہ بنایا، جو ان کے سب سے جو شریر لوگ تھے، فسادی لوگ تھے، اور کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے نا، اس کو ہی ہم مار دیں گے، یہ سارا پانی پی لیتی ہے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے مل کر جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، تو پھر اللہ پاک نے کیا کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر پوری قوم، ساری نافرمان قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ انہوں نے فرمائشی معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو ہے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، اور ان کے اس فرمائشی معجزے کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور یہاں پر اللہ پاک نے پھر جو ہے یہ قوم سمود کا ذکر کیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، کہ ہم نے عطا کی قوم سمود کو ایک اونٹنی مُبْصِرَةً، دیکھ سمجھانے کے لیے، کہ انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے دکھا دیا کہ شاید اب یہ سمجھ جائیں اور جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی مان لیں، لیکن کیا ہوا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ اس کو جان سے مار دیا۔ تو اللہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی، آپ اپنی امت کے مشرکین کو، کفار کو کہہ دیں کہ اگر تم فرمائشی معجزے مانگتے ہو، لیکن میرا اللہ تمہارے کہنے پر فرمائشی معجزے نہیں دکھاتا، کیونکہ اگر اللہ نے فرمائشی معجزے دکھا دیے اور تم نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ تم سب کو ہلاک و برباد کر دے گا۔
اور آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور جو ہم نشانیاں بھیجتے ہیں، یعنی آیات سے مراد یہاں معجزات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو تمہیں معجزات دکھاتے ہیں إِلَّا تَخْوِيفًا، وہ ڈرانے کے لیے، نبی کی سچائی کے لیے اور اللہ سے ڈرانے کے لیے کہ وہ اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا تجھ سے إِنَّ رَبَّكَ احاط بالناس، کہ بے شک تیرے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، وما جعلنا الرؤيا التي، اور جو دکھایا، اور ہم نے جو دکھایا تجھ کو، التي اریناک، وہ دکھایا ہم نے تجھ کو، الا فتنة للناس، مگر وہ آزمائش تھا لوگوں کے لیے، والشجرة الملعونة في القرآن، اور ایسے ہی ایک درخت جس کے اوپر، ایسے ہی ایک درخت جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پس نہیں زیادہ ہوتی ان کی مگر سرکشی بڑی، شرارت بڑی، کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم ان کی مرضی کے جو ہے معجزات اگر دکھانا شروع کر دیے تو پھر جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو، آپ جو ہے بتائیے اور ان سے کہیے کہ آپ کے رب نے ان سب کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ چاروں طرف سے جو ہے ان کو گھیر چکا ہے، گھیرنے سے مراد اللہ ہر چیز کا ان کا علم رکھتا ہے اور یہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کو ان کے ظاہری حالت کا بھی معلوم ہے، باطن یعنی دل کا بھی معلوم ہے، اور ماضی کا بھی معلوم ہے، ان کے مستقبل کا بھی معلوم ہے، لہٰذا جو ہے یہ ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ایک واقعہ جو آپ کو دکھایا، یہاں واقعہ سے مراد جو ہے واقعہ معراج ہے، جس کو ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور جو ہے جب زمین کے اوپر آ کر آپ نے صحابہ کو اور مشرکین کو بتایا معراج کے متعلق اور جنت و جہنم کی سیر کے متعلق، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے معجزہ جو دکھایا تھا آپ کو، یہ ان کے لیے کیا تھا؟ فتنہ اور فساد۔ کیسے کہ انہوں نے اس معجزے کو سنتے ہی کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا کہ کیسے ایک رات کے اندر ہی کوئی شخص یہاں سے بیت المقدس چلا جائے، بیت المقدس سے آسمانوں پر، جنت دوزخ، پھر ایک ہی رات میں آسمانوں سے واپس بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھو ایک معجزہ دکھایا، لیکن اس معجزے سے بھی یہ لوگ فتنے میں پڑ گئے کہ بہت کم لوگوں نے اقرار کیا، باقی لوگوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو جب یہ جو واقعہ معراج ہوا تو اس وقت جتنے ایسے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایمان ابھی پختہ نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اس واقعہ معراج کو سن کر انکار کر دیا تھا اور واپس وہ کافر ہو گئے تھے کہ ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں پر گیا اور زمینوں پر آ گیا۔ تو ایسا اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا تھا؟ فتنہ تھا۔ اور ہم جو معجزات دکھاتے ہیں، جو مان لیتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں گویا وہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ایک درخت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ درخت جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے قرآن میں۔ یہاں درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ یہاں درخت سے جو ہے زقوم کا درخت مراد ہے۔ زقوم کا درخت اسے عربی میں کہا جاتا ہے، اور جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ اردو میں ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ سینڈ کا درخت بھی کہتے ہیں، ناگ پھنی کا درخت بھی کہتے ہیں، زقوم کا درخت بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس زقوم کے درخت کی ایک نشانی جو ہے دنیا کے اندر رکھی، یعنی زقوم کا درخت اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس درخت کے اندر کوئی پھل نہیں لگتا، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ان پتوں میں بھی کانٹے ہی کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ یہ درخت اتنا کڑوا ہوتا ہے، اس میں کانٹے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہی کہ انسانوں کے کسی کام کا ہے، نہ ہی جانور اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نقل جو ہے وہ زقوم کے درخت کی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں
یہ زقوم کے درخت کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی زقوم کا درخت آیا ہے، اور زقوم کا جو درخت ہے وہ جہنمی لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد جو ہے وہ غذا کے طور پر کھلایا جائے گا۔ تو جب اس زقوم کے درخت کا ذکر آیا تو یہ جو تھے نا، انہوں نے واقعہ معراج کا بھی انکار کیا اور زقوم کے درخت کا بھی انکار کیا۔ کہنے لگے کہ زقوم کا درخت تم کہتے ہو جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی، تمہارے عقیدے کے مطابق جہنم میں تو آگ ہی آگ ہے، تو اس آگ کے اندر کوئی درخت کیسے رہ سکتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی سا بھی درخت ہو لیکن آگ میں تو کیا ہوگا، وہ جل جائے گا، چاہے وہ سیکھا ہو چاہے وہ ہرا ہو، لیکن درخت تو آگ میں جل جاتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو عقل سے بعید بات ہے، ناممکن بات ہے کہ آسمانوں پہ جا کے ایک ہی رات میں کوئی واپس آ جائے اور کوئی درخت جو ہے وہ جہنم کے آگ میں جو ہے وہ موجود رہے۔ جہنم کی آگ میں تو اگر ہے بھی جہنم تو آگ میں کوئی درخت زندہ رہ ہی نہیں سکتا، باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو بھی کیا کر لیا کہ انکار کر دیا، حالانکہ اللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر اس نے درختوں کی نشو و نما کے لیے پانی بنایا ہے کہ پانی ڈالتے ہیں تو درخت کیا ہوتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، تو اللہ نے زقوم کا درخت جہنم میں بنایا اور اس کی خوراک جو ہے اللہ نے آگ رکھ دی کہ آگ کے پانی کے بجائے اس درخت کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ دنیا میں پانی والے جو ہے درختوں کو بنا دیں اور آخرت میں جہنم میں آگ والے درختوں کو بنا دیں؟ تو فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور انہوں نے ایک تو معراج کا انکار کیا، دوسرے اس لعنت والے درخت کا انکار کیا جو کہ قرآن میں ہے، کیونکہ جہنمی درخت ہے نا، یہ جہنمی لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس لیے اسے ملعونہ کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَنُخَوِّفُ، ہم ڈراتے ہیں ان کو، ہم یہ چیزیں یہ آیتیں بیان کر کر کے کیا کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے زقوم کے درخت کو نصیحت کے لیے بیان کیا قرآن میں، یہ مذاق بنا رہے ہیں اس کو کہ جہنم کی آگ میں کوئی درخت کیسے زندہ رہے گا، کیسے نشو و نما پائے گا، لہٰذا ان لوگوں کا ایمان لانا بہت بعید ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا مگر ابلیس نے، قال، کہنے لگا، أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس شخص کو جس کو پیدا کیا تو نے مٹی سے، قال أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگا کہ بھلا دیکھ تو یہ وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ سے زیادہ کرمتا، تو نے مجھ سے زیادہ عزت دی، یا مجھ سے زیادہ بڑھا دیا تو نے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے ڈھیل دے قیامت تک کے لیے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں ضرور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، لأحتنکن جڑ سے اکھیڑ دوں گا، جڑوں سے برباد کر دوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شیطان کا اپنا مکالمہ یعنی گفتگو بیان کی ہے کہ، اور اللہ پاک نے ان مشرکین کو یہ واقعہ یاد دلایا ہے کہ دیکھو تم شیطان کے کہنے میں آ کے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں چل کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ یہ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں اماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور یہ اللہ سے وعدہ کر کر آیا تھا کہ اللہ آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا میں۔ تو اللہ نے وہ وقت یاد دلایا کہ دیکھو کہ یہ جو فرشتے تھے، جب اللہ پاک نے ان فرشتوں کو حکم دیا، آدم کا پتلا بنایا، ساری زمین کی مٹی جمع کی، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نہیں، اس نے سجدہ کیا۔ یہ بہت مشہور بات ہے جو ہم
بہت دفعہ سن کر آئے ہیں۔ تو اللہ نے سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا کہ اللہ تجھے تو بہت سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنے چاہے سجدے کرا لے، لیکن یہ جو آدم ہے جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور کیوں نہیں کروں گا؟ کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے وہ کہے گا کہ اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا جو ہے تو نے مٹی کی مخلوق کو میرے اوپر فضیلت دے دی ہے۔ الذی، یہ والا ہے نا، الذی، تو نے کرمت علیہ، تو نے عزت دے دی ہے میرے اوپر، مٹی کے انسان کو۔ اب کیا کر اے اللہ، تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، ڈھیل دے، اخرتنی الی یوم القیامہ، مہلت دے یعنی کہ تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے، موت نہیں دینا اتنی جلدی، قیامت تک کی زندگی دے کہ میں اس کی آدم کی اولاد کو کیا کروں گا، بہکاؤں گا، اور اس کو جہنم میں جانے سے کیا کروں گا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ جو ہے کیا کریں گے، تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، اور جو اکثر ہیں وہ اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جب اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی، قال، تو اللہ نے فرمایا، اذهب، تو چلا جا، یعنی تو اب زمین کی طرف چلا جا، پہلے تو جنت میں رہتا تھا نا، زمین کی طرف چلا جا، فمن تبعک منہم، پس جو اتباع کرے گا تیری ان میں سے، فانما جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس بے شک جہنم تم سب کا بدلہ ہوگی، جزاء موفورا، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ کہ شیطان سے کہا کہ تجھے مہلت ہے میری طرف سے قیامت تک کی زندگی کی، اور تو میرے بندوں میں سے جن کو بہکانا چاہتا ہے، اگر تو بہکائے گا اور وہ تیرے بہکا میں آئیں گے تو جس طرح تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اسی طرح تیرے ماننے والوں کو بھی کیا کروں گا، جہنم میں ڈالوں گا، جزاء موفورا، میرے ہاں پوری پوری سزا ہے، پورا پورا بدلہ، نیک اعمال کا بدلہ بھی پورا پورا ہے، تو جرموں کی سزا بھی میرے نزدیک کیا ہے، پوری پوری ہے، اس سے میں کم نہیں کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ نے آگے کیا فرمایا، واستفزز من استطعت منہم، اور تو ان کو بہکا لے، من استطعت، جس کی تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے، وجلب علیہم بخیلک، اور تو لے آ ان پر، بخیلک، اپنے اپنی سواریاں، ورجلک، اور اپنے پیادے، وشارکہم فی الاموال، اور تو شریک ہو جا ان کے مال میں، والاولاد، اور ان کی اولاد میں، وعیدہم، اور وعدہ دے ان کو، وما یعیدہم، اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان، الا غرورا، مگر دغا بازی کا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے ان کے اوپر شیطان کا زور، وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز، اور کافی ہے تیرا رب کام بنانے والا۔ دیکھیے بڑی اہم آیتیں ہیں یہ، اس کو کہ اللہ سے جب اس نے مہلت مانگی تو پھر اللہ نے اسے مہلت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جو تیری اتباع کرے گا تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا، اور تو ان کو بہکا لے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تو ان کو بہکانا چاہتا ہے، میرے بندوں کو بہکا لے، کس طریقے سے بہکا لے، کہ جو ہے تیرے لیے سارے راستے کھلے ہیں، کہ ضمانت تو نے مانگی قیامت تک کی، تیری درخواست منظور ہے۔ اور جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چلے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آ، اور یہ جو ہے نا اپنی آواز کے ذریعے سے، اور اپنے سوار لے آ، اپنے پیادے لے آ، اس کا مطلب میں بتا رہی ہوں، یہ جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے اس کا مطلب کیا ہے، اپنی طرف سے سارا تو زور لگا لے، اور تو اپنے سارے لشکروں کو جمع کر لے شیاطین کے، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے
تو ان کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، اگر میرے بندے تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہے، تم سب جہنم کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا نا کہ تو اپنے سواروں پیادوں کو لیا، تو مطلب یہ کہ پوری طاقت کو استعمال کر لے، لیکن جو ہے جو تیرا ہوگا تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ جو ہے جنت میں ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ کیا ہوگا، جہنم کے اندر ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اپنی آواز کے ذریعے، اب کتنے ایسے کام ہیں شیاطین کے جو آوازوں کے ذریعے ہوتے ہیں، جیسے گانا بجانا یہ آوازوں کے ذریعے ہے۔ اسی طریقے سے اپنے سوار اور پیادے کہ شیاطین کے لشکر جو ہیں بہت سارے شیاطین کی ہی شکل میں ہوتے ہیں، جو انسانوں کو گناہوں کے اوپر ابھارتے ہیں، جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے انسان ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ شیطان کے ہی ساتھی بن جاتے ہیں، گناہ کر 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 کیا ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو جس طرف سے بھی زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، جس طریقے سے بھی زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، لیکن میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب یہاں فرمایا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک ہو جا مال میں اور اولاد میں۔ تو پتہ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک، تو لوگوں کے مال میں تو ہے ان کا شریک ہو جا، اور اولاد میں۔ تو مال اور اولاد میں شیطان ہمارے کیسے شریک ہو سکتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ مال میں شیطان کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال حرام طریقوں سے کمایا جائے اور حرام کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہ شیطان کی شراکت ہے۔ اور اسی طرح اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب کیا ہے کہ اولاد کے یا تو نام مشرکانہ رکھے جائیں، یا اسی طرح اولاد کی حفاظت کے لیے، پرورش کے لیے مشرکوں جیسے کام کیے جائیں، مشرکانہ رسوم کی جائیں۔ اسی طرح اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے وہ حرام آمدنی اور حرام مال خرچ کیا جائے۔ یہ ساری صورتیں اولاد کے اندر شیطان کی شراکت کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے کبھی ہمارے مال میں شریک ہوتا ہے اور کبھی ہماری اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے مال کے اندر اولاد کے اندر شریک ہوگا تو ان سب کو تیرے ساتھ کیا کروں گا، جہنم کے اندر بھیج دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب 2-3 دن، تقریباً 3-4 دن سبق کی چھٹی ہو گئی، تو باقی لوگ آج کلاس میں نہیں ہیں، حالانکہ انہیں فکر کرنی چاہیے تھی۔ تو انشاءاللہ باقی سبق ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منی گرمی ہو رہی ہے، آ رہی ہوں۔